بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کی طرف سے سلسلہ احادیث میں صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 اردو ترجمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس حدیث کی تخریج شیخ مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ میں بیان کی ہے۔ پہلے حدیث پیش کرتے ہیں، پھر آخر میں تخریج بیان کریں گے۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثه۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء۔ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض۔ وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرعبت منہ فرجعت فقلت زملونی۔ میں اس سے گھبرا گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کہا مجھ پر کمبل اوڑھ دو۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر الی قولہ والرجز فہجر۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ فحمی الوحی وتتابع۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے یعنی تسلسل سے آنے لگی۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ ابن ابو یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری۔ عقیل کے علاوہ زہری سے بلال بن رداد نے بھی روایت کیا ہے۔ وقال یونس و معمر بوادرہ۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فؤادہ کی جگہ پر بوادرہ نقل کیا ہے۔ رواہ بخاری حدیث نمبر 4 اور اس کی تخریج شیخ مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہم نے فرمائی، اور اس ضمن میں 31 احادیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ذکر فرمائی، جو تمام احادیث کی کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4 جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے علاوہ 3168، 4922، 4923، 4924، 4925، 4926، 4954 اور 6214 نمبر پر یہی مضمون ذکر فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ پر 361، 362 اور 363 نمبر پر یہی مضمون ذکر فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3452 نمبر پر یہی مضمون ذکر فرمایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 11527، 11528، 11529 نمبر پر ذکر فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 13996، 13997، 14195، 14740، 14915 پر ذکر فرمایا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ پر 13498، 18086 نمبر پر ذکر فرمایا۔ ابن عوانہ نے صفحہ نمبر 85، 1، 2 اور 3 نمبر پر یہ ذکر فرمایا۔ ابن حبان نے 34 اور 35 نمبر پر ذکر فرمایا۔ امام ابی یعلا نے 1948، 1949، 2226 نمبر پر ذکر فرمایا۔ ناظرین، یہ ٹوٹل 31 احادیث ہیں جس کے اندر وحی کی یہ کیفیت کہ جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا یہ مضمون ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ احادیث مکمل مہیا کی جائیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹس کے اندر رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے نمبر اسکرین پر شیئر کیے جا رہے ہیں آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب